باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر۔ اب یہ میراث کا معاملہ بھی ہے کہ ایک میراث ہوتی ہے دولت کی، زمینداری کی، جائیداد کی، پیسے کی، بزنس کی۔ ایک میراث وہ ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، انبیاء کی میراث۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، ہمیں نہ کوئی ورثہ ملتا ہے نہ ہمارا کوئی ورثہ آگے چلتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی آج بات ہے دنیا میں گزارے کے لیے، حضور نے بھی اپنے لیے فدق کا باغ رکھا ہوا تھا گھر کے اخراجات وغیرہ کے لیے، لیکن اسی پر فیصلہ بعد میں ہوا کہ ورثے کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسے کلیم نہیں کر سکتی، لیکن یہ تو جو کچھ حضور نے فرمایا ما ترکناہ صدقہ۔ تو وراثت کون سی تھی جس کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی؟ هب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ تو وراثت معنوی ہے، اس مشن کی ہے، اس علم کی ہے، اس دین کی ہے۔ یہ وراثت ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کرو۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے دوسرے رفقا، دوسرے میرے شاگرد میرے بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہیں صلاحیتوں کے اندر، لیکن قرآن مجید ہی ہمیں یہ تاثر بھی دیتا ہے، بلکہ تعلیم دیتا ہے کہ مشن میں جو لوگ ساتھی ہوں، جو لوگ بھی دست و بازو بنے، مددگار بنے، برابر کے ہیں تو وہ گویا کہ آوان و انصار ہیں، چھوٹے ہیں تو وہ گویا کہ مانوی اولاد ہیں۔ وہ اپنی جگہ، ان میں سے ہر ایک کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ دین کے اندر ظاہر بات ہے کہ رحمی رشتوں کا بھی لحاظ ہے، اور ان میں سے بعض سے قریب تر ہیں۔ تو جہاں تک دینی محبت، دینی اخوت، دینی تعلق، دینی رشتہ ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اپنی جگہ ایک مقام ہے اس کا۔ اس پہلو سے میں نے آج یہ باتیں چند کلمے آپ سے کہے ہیں کہ میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ اب اگرچہ میں اس سٹیج پر پہنچ چکا ہوں کہ خود اس کام کو نہیں کر پا رہا، پچھلے سال تک تو میں نے کیا ہے۔ انگریزی میں 15 پاروں کا پچھلے سال میں دورہ ترجمہ قرآن مکمل کرا آیا تھا۔ اس مرتبہ گیا تھا امریکہ اسی لیے کہ وہاں بقیہ 15 پاروں کا بھی ریکارڈ ہو جائے۔ اس کی ویڈیوز آڈیوز تیار ہو چکے ہیں، لیکن وہ صحت نے اجازت نہیں دی، مجھے آنا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ منظر دکھانا چاہتا تھا، ورنہ یہ کہ اگر عزیزم عارف رشید نے یہ کام کیا بھی ہوتا میرے حکم سے، تو میں تو اس منظر کو نہ دیکھ سکتا کہ میرا یہ مشن جو ہے وہ میرا بیٹا آگے لے کر چل رہا ہے۔ باقی یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو دورہ ترجمہ قرآن ہے، اس میں کوئی لفظی ترجمہ یا پھر تفسیر کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ترجمانی ہے کہ اصل میسج سامنے آ جائے، اصل پکار کیا ہے، اصل دعوت کیا ہے۔ باقی تو یہ ہے کہ تیزی میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ الفاظ کا الٹ پھیر بھی ہو جاتا ہے، زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے، ترجمہ بعض اوقات جو ہے وہ ترجمہ نہیں رہتا، ترجمانی بن جاتی ہے۔ مراد کے اعتبار سے تو بات ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ترجمے کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے بات صحیح نہیں ہوتی۔ یہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ سب سے ہی ہوں گی، اور وقت چونکہ ہوتا ہے بہت محدود، آدمی خود بھی محسوس ہو جائے تو اس کو دہرا کر اس کی تصحیح کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ بہرحال جو اصل مقصد ہے کہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ سامنے آ جائے۔ ایک دفعہ جب انسان گزرتا ہے، میں نے اپنے کتابچے میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق قول نقل کیا ہے کسی عارف کا، اور یہ امام غزالی نے نقل کیا ہے احیاء علوم الدین میں، کہ قرآن کا ایک ختم تو وہ ہے کہ جو میں ہر ہفتے کر لیتا، ایک ختم وہ ہے جو ماہانہ کرتا، ایک ختم وہ ہے جو سالانہ کرتا، اور ایک ختم وہ ہے کہ جب سے میں غور کر رہا ہوں ابھی تک میں اسے ختم نہیں کر سکتا۔ تدبر قرآن کا حق تو پوری زندگی میں ادا نہیں ہوتا، وہ تو آدمی ساری زندگی اس میں، ختم قرآن اس کے لیے نہیں آئے گا، کبھی مرحلہ نہیں آئے گا کہ اب میں نے قرآن ختم کر لیا۔ تدبر قرآن کے اعتبار سے فیتھم لیس، باٹم لیس، بے کنار، کوئی کنارے ہے ہی نہیں، تو ختم کیسے ہوگا؟ البتہ یہ جو ایک ریپڈ ریڈنگ ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ تدبر کرنا، ایک ہی آیت کے اوپر کئی دن ہو گئے ہیں اور انسان اس کے اندر جو ہے سرگرداں ہے، اور اس کے بارے میں مختلف جو سوالات ذہن میں آ رہے ہیں، سوچ بچار کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ، اس کی اپنی افادیت ہے۔
لیکن ایک ریپڈ ریڈنگ قرآن کی جو ہے اس کی اپنی بڑی تاثیر ہے، اور اصل میں اسی سے تذکیر متعلق ہے، یاد دہانی، فطرت کے اندر، انسانی فطرت میں جو مثبت حقائق ہیں وہ اجاگر ہو کر آتے ہیں انسان کے شعور کی سطح پر، اور یہی اصل میں مطلوب ہے۔ تذکر اسی کو کہتے ہیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید افلا یتذکرون۔ یہ تذکر ہی یہی ہے کہ اپنے اندر جو مخفی حقیقت اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، تمہاری اپنی فطرت میں جو گواہیاں مضمر ہیں، ودیعت شدہ ہیں، وہ اس قرآن کی تذکیر کے ذریعے سے اس اپنے وہ جہاں وہ یوں سمجھیے کہ آپ کی یادداشت کی گہرائیوں میں دفن ہو گئی تھی، وہ ابھر کر آتی ہیں اور شعور کی سطح پر آ جاتی ہیں۔ تو اس کا جو اللہ کا فضل و کرم سے سلسلہ شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے۔ اب آج کے لیے میں نے جو پروگرام رکھا ہوا ہے اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اور شاید بڑا ہی خلاف معمول پایا ہو اس بات کو، کہ قرآن مجید کا امید افزا پیغام۔ حالانکہ میرے اپنے بیانات میں بھی مجھے اندازہ ہے کہ تبشیر کا پہلو بہت کم ہوتا ہے، انذار کا پہلو ہوتا ہے، ڈرانے کا پہلو ہوتا ہے، چونکانے کا پہلو ہوتا ہے، بیدار کرنے کا پہلو ہوتا ہے۔ جیسے حالی نے کہا تھا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، لیکن اس نسخہ کیمیا کی بات کیا تھی؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلائی۔ تو قرآن مجید میں ہم عملاً ترتیب دیکھتے ہیں کہ انذار پہلے ہے، تبشیر بعد میں ہے۔ چنانچہ پہلی وحییں جو آئی ہیں حضور پر، ان میں ایک جگہ پر صرف انذار کا لفظ ہے، تبشیر کا لفظ ہی نہیں ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، لوگ سوئے ہوئے ہیں، بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، اخلاق کی پستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم شدہ ہیں، اب تبشیر بشارت کس کو دیں؟ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنما منزل ہی نہیں، بشارت کا کوئی حقدار ہو تو بشارت دی جائے۔ اگرچہ اصولی طور پر انبیاء کرام کا جہاں تذکرہ آتا ہے کہ ان کا مشن کیا ہے، تو اکثر آپ مبشرین کا لفظ پہلے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وہاں تبشیر مقدم ہے اور انذار اس کے بعد آتا ہے۔ تو خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید میں بالعموم نوع انسانی کے لیے کہ جو غلط راستے پر ہیں، غافل ہیں، جنہیں کوئی شعور ہی نہیں ہے، نہ خدا کی ذات کا کوئی خیال ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، ان کے لیے تو انذار ہی انذار ہے۔ لیکن جو کسی درجے میں بھی ایمان سے بہرہ مند ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذہنی قلبی رشتہ ہے، آخرت کی کچھ دھیان ہے، کچھ فکر ہے، کچھ سوچتے ہیں کہ ہاں جانا ہے، اپنے رب کے حدود کو جواب دہی کرنی ہے، ان کے لیے بشارت کا پہلو مقدم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی ہی خوبصورت مثال سورہ ہجر میں ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ یہاں دونوں چیزیں ہیں، لیکن پہلے وہ جو تبشیر ہے، اے نبی میرے بندوں کو، میرے عبادی وہ کہ جو ایمان لائے ہیں، ان کو خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی وہ جو انذار ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن ساتھ ہی یہ ذہن میں رہے کہ میرا عذاب بھی پھر بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک وقت سامنے رہنی چاہیے۔ اسی کے حوالے سے اس مرتبہ ایک روز جب میں تراویح میں یہ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، سمجھیے عزیزم عاقب سعید کی زبانی، تو مجھے خیال آیا تھا ان آیات کا کہ میں آج آپ کے سامنے ہدیتاً یہ آیات جو ہیں قرآن مجید کی پیش کروں، جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے۔ قل لعبادی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ ادھر نوٹ کیجئے گا، مجھے آج اصل میں تو ایک ہی بات آپ کو سمجھانی ہے، بس بلے شاہ والی بات کہ ایک کو الف تیرے درکار، وہ الف جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو باقی سارے مسئلے خود بخود کے آٹومیٹک جو ہے اس کی ایک سلسلہ ہوگا کہ چلتا جائے، اور وہی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اکثر و بیشتر اچھے جذبات رکھنے والے دیندار نیک لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ آج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لہذا آیات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ تو صرف یہ کہ ترجمہ ہوگا اس کا، اور اس کے حوالے سے ذرا چند اہم نکات جو ہیں ان کو ذہن نشین کرنا ہے اس کی تمہید کے طور۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اٹھائے، زیادتی کی، گناہ میں ملوث رہے، معصیت میں ملوث رہے، حرام خوری میں ملوث رہے، غفلت کی زندگی گزاری ہے، طرح طرح سے اللہ کے احکام کو توڑا ہے، یہ زندگی جو گزاری ہے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کا کیا بگاڑا؟ اصل تو تم نے اپنی عاقبت پر بات کی ہے، سارا بوجھ تو تم اپنے اوپر لے رہے ہو۔ لیکن یہ کہ اگر کچھ ایمان ہے کچھ، تو پھر یہ کہ قل یا عبادی الذین آمنوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہاں جو تبشیر کا انداز ہے میرے نزدیک شاید قرآن مجید میں سب سے گاڑھا مقام یہی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، مت مایوس ہو اللہ کی رحمت سے۔ لفظی ترجمہ ہوگا بغیر کسی اگر مگر کے، اگر ہم اضافے کے، جیسے کہ عبارت ہے اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور چونکہ یہ فعل مضارع ہے، اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا، یہ بہت ہی رجا اور امید اس کی ایک کیفیت پیدا کرنے والے الفاظ ہیں۔ یعنی کیا کہ اگر فرض کیجئے کوئی شخص ہے کہ اس کی 80 برس عمر ہو گئی اور ساری عمر خراب، زندگی جو ہے صحیح رخ پر بسر نہیں ہوئی، وہ بھی مایوس ما لم یغرغر، جب تک موت کے آثار نہیں آ جاتے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ شرط ہے یہاں، چونکہ تبشیر کے رنگ کو زیادہ نمایاں کرنا ہے لہذا اس شرط کی حیثیت سے بیان نہیں کیا، لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، وہ تو پھر یہ کہ دوسرے مقامات کے حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو اس میں وہ اگر مگر لگے گا، ورنہ ایک ہی آیت کو اگر لے لیا جائے تو پھر تو یہ کہ بہت سے مسائل بڑے پیچیدہ ہو جائیں گے، ہمیں دیکھنا ہے۔ توبہ شرط ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے دوسرے مقامات سے۔ دو چیزیں اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، کفر اور شرک۔ اگر اسی کیفیت میں زندگی گزر گئی ہے تو وہ معاف، لیکن یہاں دیکھیے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہاں کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ کفر اور شرک 2 مرتبہ سورہ نساء میں آ چکا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ ہے۔ البتہ یہ کہ باقی چیزیں جو ہیں گناہ کے درجے میں، کہ کفر سے انسان بچ گیا، شرک سے بچ گیا، اب یہ کہ کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، غفلت میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے، کہیں پاؤں پھسل گیا ہے، یہ باتیں جو ہیں ان کو 2 درجوں میں رکھیے۔ ایک تو جن کو ہم کہتے ہیں کہ صغائر ہیں، چھوٹے گناہ، وہ چھوٹے گناہ خود بخود دھلتے رہتے ہیں۔ یہ جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، آنکھ میں پانی ڈالتے ہیں تو آنکھ کا گناہ جو ہے وہ دھویا جاتا ہے، یہ ہے صحیح ہے۔ اور بھی آدمی جب نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ گناہ کون سے ہیں؟ صغائر، چھوٹے گناہ، جن میں انسان غیر شعوری طور پر کچھ حرکتیں کر بیٹھتا ہے، یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن میں وہ حدود کو پھلانگ جاتا ہے۔ یہ جو صغائر ہیں یہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے حدیث من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ اس میں بھی کبائر شامل نہیں ہے۔ یہ ساری جو بھی فضیلتیں ہیں وہ صغائر کے لیے، اگر آپ توبہ نہیں کرتے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اگرچہ اللہ کا اختیار ہے چاہے تو معاف کر دیں۔ ڈکلیئر اس نے یہی کیا ہے کہ کفر اور شرک جو ہے اس کو میں معاف نہیں، باقی یہ کہ اس کی امید دلائیے، یہ امید بھی رجا کے لیے ہے کہ مایوسی نہ ہو، کمر ہمت ٹوٹ نہ جائے۔ آدمی کی اگر ہمت ٹوٹ جائے تو پھر اس کے اندر وہ جذبہ نہیں رہتا کہ وہ اصلاح کر سکے۔ عادتیں پختہ ہو چکی ہیں، سال ہا سال بیت چکے ہیں، پوری زندگی گزاری ہے ایک نسخ پر، ایک ڈھنگ پر، اب وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے، اس کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نہیں، یہاں فرمایا نہیں، اللہ معاف کرے گا، تم بسم اللہ کرو، تم رخ درست کر لو۔ چنانچہ اب آگے دیکھیے کیا آیا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ،
یہاں بھی کیونکہ تبشیر کے رنگ کو نمایاں کرنا اسے شرط کے طور پہ نہیں لائے. پہلی آیت جو ہے غیر مشروط ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اگر اللہ کی یہ غفاری، اللہ کی یہ رحمت اور اس کی رحیمیت اور رحمانیت تمہارے سامنے آئی ہے تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اور ڈھیٹ ہو جاؤ، کیے جاؤ گناہ، یہ نتیجہ نکلا؟ نہیں. پرواہ کیا ہے؟ جب سبھی معاف کر دے گا تو پھر ضرورت کیا ہے کچھ کرنے کی؟ پھر کاہے کو بچنا ہے؟ یہ نتیجہ نہیں. نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اس تبشیر کا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف توجہ کر لو، رخ سیدھا. دیکھیے تابا یتوبو، آبا یعوبو یہ آتے ہیں پلٹنے کے لیے. کسی غلطی کی طرف، کسی غلط رخ پر تھے، سیدھے کر سیدھے ہو جانا. انابت میں وہ پہلو بھی نہیں ہے. انابت مطلقاً جو کسی کی طرف رخ کرنے کے لیے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ سورہ انعام میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. گویا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. جب تک یغرغر نہیں ہو رہا، جب تک کہ وہ نزع کی کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے، جب تک زندگی کی امید ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن رخ سیدھا کرنا لازم. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لو. آج 80 برس گزر گئے، ہم سب صاف کر دیں گے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن اب تو اپنا رخ سیدھا کرو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ عذاب آ دھمکے اور پھر تمہاری کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ہو سکے گی، پھر کوئی چھٹکارا نہیں. اب دیکھیے اب انذار کا رنگ، یہاں جو پہلے تبشیر کا رنگ ہے وہ بہت ہی نمایاں ہو کر آیا ہے، اب وہ انذار کا رنگ آگے بڑھتا جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ گہرائی پیدا ہوگی. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو سب سے عمدہ شے کی اس میں سے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. اس کا ایک ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ قرآن تو احسن الحدیث ہے، اسی صورت میں الفاظ آئے ہیں، یہ خود احسن ہے، مکمل احسن ہے. لیکن نہیں، یہ بات صحیح نہیں. قرآن بھی جو آپ کو بتاتا ہے اس میں درجات ہیں. جیسے حدیث ہے، اس حدیث میں 3 درجے معین کیے گئے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی بدی کو، منکر کو، غلط کام کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. یہ سب سے اونچا رتبہ. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے تو روکے، کہے تو صحیح کہ خدا کے بندے یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو، مت کرو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، حالات ایسے ہو گئے، یا تو استطاعت نہیں یا ہمت نہیں، ورنہ تو یہ کہ ہمت ہے تو آدمی جو ہے جان پر کھیل جائے گا، بات صحیح کرے گا، چاہے اس کی زندگی چلی جائے، کوئی بات نہیں. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. لیکن ایک دوسری بات ہے، ایک دوسرا پہلو بھی چونکہ ہے، اجتماعی جد و جہد میں، انقلابی جد و جہد میں جب تک کافی جمعیت نہ فراہم ہو جائے، اگر آپ بالید نہیں انل منکر شروع کر دیں گے پری میچورلی، تو وہ گویا کہ آپ کی پوری طاقت تباہ ہو جائے گی. اس میں انتظار کرنا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی ہمت کم ہے، بلکہ ابھی وہ اجتماعی طاقت اتنی کم ہے، انفرادی ہمت اپنی جگہ موجود ہے. صحابہ جو ہیں وہ جانے دینے کے لیے اس وقت بھی تیار تھے. کیا مکے میں جو ایمان لائے تھے السابقون الاولون، کیا ان کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیا وہ 10 آدمی جا کر ایک ہی رات میں سارے کے سارے بت کعبے کے اندر اور باہر جو رکھے تھے توڑ نہیں سکتے تھے؟ چاہے ان کا قیمہ بعد میں کر دیا جاتا، یہی ہوتا اور کیا ہوتا. ہمت ان میں تھی لیکن نہیں، مصلحت نہیں تھی. اجتماعی نظام کو بدلنے کے لیے پہلے قوت فراہم کرو. چنانچہ حضور 13 برس تک مکے میں رہے، اسی حرم میں نماز پڑھتے رہے، جس میں پیچھے بت، آگے بت، دائیں بت، بائیں بت، یہاں تک کہ سن 7 ہجری میں عمرہ قضا کے لیے گئے ہیں تو اسی کعبے کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے تھے. البتہ جب وہ طاقت فراہم کی ہے، اس 18-19 برس میں جو طاقت حاصل کی ہے،
اس طاقت کے ساتھ جب گئے ہیں اور فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ ایک ایک بت کو گرایا اور پاش پاش کر دیا۔ تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن درجات تو ہو گئے۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے، دل میں شدید نفرت بدی سے، تو گویا کہ یہ بھی ایک درجہ ہے نا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اسی طرح 3 مراتب جو ہے حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ کہا گیا ہے، اور اس ام السنہ کے بارے میں خاص طور پر حضور نے فرمایا کہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اذ لم تسألوا، جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اور یہ ہے واقعہ ہو رہا ہے حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں، تو وہ کون سا دین سکھانے آئے تھے حضرت جبرائیل؟ وہ دین یہ تھا کہ اس دین میں 3 لیولز ہیں، ایک مجرد اسلام بھی ہے، ایک اسلام سے اوپر ایمان ہے، ایمان سے اوپر احسان ہے، تو درجے ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، ہمت کرو، کمتر پر کیوں راضی ہو کر بیٹھ جاؤ؟ دنیا میں تمہاری جد و جہد ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، زیادہ سے زیادہ بڑا مکان بنائیں، زیادہ سے زیادہ نئے ماڈل کی کار لا کے گھر پر کھڑا کریں، یہ کریں وہ کریں، یہ سب کچھ دوڑ لگا رہے ہو، تو دین میں کیوں قانے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک ٹوٹ پڑے اور تمہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو کہ آ رہا ہے، وہ بغیر وارننگ دیے آتا ہے۔ اب 3 یہاں آ رہے ہیں کہ اب جو حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں ذرا وہ سوچیں، ہم ان 3 میں سے کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر کر رہے ہوں تو اس وقت جاگنے کی ضرورت ہے۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے غافلین کی، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، مبادا کہ کوئی کہے اس دن جب کہ وہ عذاب سامنے آ جائے گا، چاہے وہ قیامت کا دن ہو، چاہے وہ پھر جہنم سامنے آ گئی ہو، چاہے موت سر پر آ گئی ہو، جو بھی شکل ہے، مبادا تم میں سے کوئی یہ کہے ہائے افسوس، ہائے حسرت، میں نے جو کوتاہی کی اللہ کی جناب، علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ اور اس سے بھی زیادہ نفسیاتی بات ہے، بڑی پیاری بات، آپ کو اس کے نقشے نظر آ جائیں گے، اگر آپ میں خود وہ جھلک نہ ہو تو آپ آس پاس دیکھ لیں گے کہ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو سنجیدگی کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کر لیتے، ہنسی کھیل مذاق اسی میں، تاکہ یہ کہ کوئی سنجیدہ بات جو ہے اس کو سوچنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق کرنے والوں ہی میں رہا، میں نے سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا، میں نے توجہ ہی نہیں کی، میں نے سوچا ہی نہیں۔ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، میں تو اسے ہنسی کھیلی سمجھتا رہا، ہنسی مذاق سمجھتا رہا، میں نے توجہ ہی نہیں کی۔ یہ ہنسی مذاق کا عدم توجہ کا معاملہ کچھ اور کا ہے، عدم توجہ ایک حضرت حمزہ کی بھی تھی رضی اللہ تعالی، وہ ہنسی مذاق کی نہیں تھی، وہ صرف یہ تھی کہ انہیں بس دلچسپی تھی سیر سے، شکار سے، کئی دن صحرا میں ہیں، شکار کر رہے ہیں، شکار کر لیا وہی بھون کے کھا لیا، پھر اس کے بعد آگے کئی دن ہفتے رہے جنگل میں، ان کی زندگی اس روٹین کی بن گئی تھی۔ تو این اپنے گھر میں اپنا سگا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں 6 برس ہو گئے دعوت دیتے ہوئے، اور حمزہ کے کان پہ جوئی نہیں دیں گی، حالانکہ نیک ہیں اور بھلے آدمی ہیں، حضور سے سخت محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، اور وہی جذباتی محبت تھی جس کے نتیجے میں ایمان لائے کہ ایک روز سن 6 نبوی میں جب واپس آئے ہیں تو جو کنیز تھی اس نے دروازے ہی پر کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑا برا سلوک کیا آپ کے بھتیجے کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں داخل ہوئے، وہیں سے پلٹے، جہاں ابو جہل بیٹھا تھا اپنے پرے میں، جا کر اسے ڈانٹا اور اپنی کمان دے کر ماری سر پر، تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا ہے، اور کہا اچھا اگر یہی بات تو میں ایمان لاتا ہوں، آؤ ابو کا۔ یہ تھی ان کی کہ گویا کہ ایمان کا لاوا اندر تو تھا،
لیکن وہ عدم توجہ ہی کی وجہ سے پھٹ نہیں رہا. اس وقت جذباتی طور پر ایک تحریک ایسی ہوئی ہے کہ اسی وقت ایمان کا اعلان کر دیا. پھر آخر دم تک جس طرح اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے وقف کیا وہ سب کو معلوم ہے. تو یہ جو دو الفاظ یہاں آ رہے ہیں کہ بے توجہی میں یا اس سے آگے بڑھ کر ہنسی مذاق ہی، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے سیریسلی کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی غور نہیں کیا. یا مصروفیات زندگی ایسی ہیں جو سوچنے نہیں دیتی. اپنے اپنے پروفیشنز ہیں، اپنے اپنے لوگوں نے دھندے بنا لیے ہیں، اپنے اپنے کاروبار ہیں، اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنے اپنے مشکلات ہیں. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، وہ گم ہے. اس سے آگے کی کچھ سوچ کبھی آتی نہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی بات ہنسی مذاق میں اڑا دیتا. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. ایک اور کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہے، ڈھیٹ قسم کے لوگوں کی، جن کا یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ کہیں گے جی اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی ہدایت پہ ہو جاتے. وہ جو اقبال نے کہا ہے ابلیس کے بارے میں کہ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ، اپنی مجبوری کا نام دے رہا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا تو ہو جاتا ہے. جیسے سورہ یاسین میں آیا ہے، کیا ہم انہیں کھانا کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ کیا ہم سے کہتے ہو کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ؟ اگر اللہ کی مشیت ہوتی کہ ان کو کھانا کھلائے تو کیا خود نہیں کھلا سکتا؟ اس کا مطلب وہ چاہتا ہی نہیں کہ کھلایا جائے ان کو. تو ہم جو ہے اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں عمل کریں؟ اب یہ حجت بازی اور اس طرح کی باتیں جو ہے یہ بھی لوگ ہوتے ہیں. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. یا وہ یہ کہے کاش کہ مجھے ایک دفعہ لوٹنا نصیب ہو جائے، اگر واپس دنیا میں جانا نصیب ہو جائے، یہ موت ٹل جائے، میں بالکل محسنین میں سے ہو جاؤں. محسن میں نے 3 درجے بیان کیے تھے ابھی، مسلم، مومن، محسن. اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا. کہاں اسلام اور کہاں ایمان، میں ہو جاؤں گا، لیکن وہ لوٹنا تو نہیں ہے، اس کا تو کوئی امکان نہیں، اس کی تو کوئی صورت نہیں ہے. وہاں جا کر لوٹنا تو کیا ہے، جب وہ موت آ کے کھڑی ہوگی سرحانے پر تب بھی اسے مؤخر ہونے کا. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرے. تو یہ گویا کہ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، یاس اور حسرت اور مایوسی. ان چینوں کے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے. اب آخری بات ان آیات میں یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے. دیکھیے ایک مثبت پہلو ہے جس کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اس پورے مہینے میں رات کے 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک جاگا. کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ. کتنے لوگ ہیں کہ جو نیکسٹ ڈور ہوں گے انہوں نے اس کی توفیق نہیں ہوئی، اس کو اللہ نے نہیں چنا. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے. کتنے وہ لوگ ہیں خوش نصیب ہیں، کتنا فضل ہوا ہے، سب چیز گھر بار چھوڑ کر یہاں مسجد کی چٹائیوں پر لیٹے ہوئے ہیں. 10 دن جو ہے اعتکاف میں لگا رہے ہیں، 9 دن لگا رہے ہیں. لیکن اب اسی کا دوسرا رخ بھی ہے. اگر وہ یہ سب کچھ کر کے وہیں کے وہیں رہ جائیں جہاں پہلے تھے تو ان سے بڑا مجرم کون ہے؟ یہ سوچنے کی بات. یہ میں اس آیت کے آخری آیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بلا قد جاءت کا آیاتی، کیوں نہیں تمہارے پاس میری آیات پہنچ گئی تھی. فکذبت بها واستکبرت، تو نے اس کی تکذیب کی. تکذیب 2 طرح کی ہوتی ہے، تکذیب قولی، جو شخص کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی، تکذیب قولی ہو گئی. ایک تکذیب عملی ہے، ماننا اسے کہ اللہ کا کلام ہے پھر اس کے حکم پر عمل نہ کرنا. یہ دوہرا جرم ہو گیا.
تکذیب قولی جنہوں نے کی ہے، تفسیر جو کر دی ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. اس کے اسباب تو جائیں گے، اس کے والدین نے تربیت کیسی کی، اس کے ماحول نے کیسی تربیت کی، اس کو تعلیم کیسے ملی، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو محاسبہ کرنا ہے آخرت میں، ان سارے فیکٹرز کو سامنے رکھے گا. انفرادی محاسبہ اسی لیے کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اور اللہ کا کوئی بہت ہی جوائنٹ کمپیوٹر ہے جو تمام چیزوں کا ایک سیکنڈ میں حساب نکال کے دکھا دے گا کہ اس کو یہ کچھ دیا گیا تھا، یہ مواقع ملے تھے، یہ اس نے کیا ہے. تو جو گیون تھا اس کے بس منظر میں اسس کیا جائے گا کہ اس نے کیا کیا. لیکن جو مانے کہ اللہ کا کلام ہے، جو مہینے بھر تک رات کو 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک جاگے اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے، اسے یقین ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ کیوں جاگ رہا؟ نیند کسے پیاری نہیں؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. نیند تو سب کو پیاری ہے، جاگ رہے ہیں. اور پھر اگر وہی رہ گئے تو یہ گویا کہ سب سے زیادہ کٹھن ہے. اس لیے میں نے کہا تھا وہ جو بھی تبشیر تھی ایک آیت کے اندر، وہ بھی بڑی مطلق، بڑی واضح، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو انذار کا رنگ گہرے سے گہرا ہونا شروع ہوا ہے. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. تم نے ہماری آیات کی تکذیب کی، استکبار کیا، اور تم یقیناً ناشکروں میں سے تھے. یہاں لفظ کافر ایک تو ہے جس نے انکار کر دیا، ایک وہ ہے کہ جو مان تو لیا لیکن عمل نہیں کیا تو ناشکر ثابت ہو. اب اس میں جو پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ اس پوری بشارت کے لیے جو چیز ہمارے لیے اس آیت میں واضح کی گئی ہے، اگر اس بشارت کا مستحق بننا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو 2 شرطیں لازم ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، رخ اپنا سیدھا کر لو اللہ کی طرف، اور ہمتن اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے. یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے. آج میں نے سوچا تھا کہ ہماری ایک کتاب ہے توحید عملی، کہ ایک ہے توحید جو کہ عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، کوئی اس کے ساتھ ساتھی نہیں ہے، صفات میں کوئی برابر کا نہیں ہے، یہ توحید ہے عقیدے کی. ایک توحید عملی ہے، اطاعت کل کی کل اللہ کی، مخلصین لہ الدین. چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں دیکھیے گا، آپ نے ذرا آپ کو نوٹ کرا، شروع ہی ہوتی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب فی الحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے. الا للہ الدین الخالص، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کو مقبول صرف خالص اطاعت ہے. یہ ملی جلی اطاعت، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ اپنے نفس کی، کچھ معاشرے کی، جس نے کہ آج کے دور میں آ کر پھر ایک مکمل نظام کی حیثیت اختیار کی ہے، جس کی طرف ہمارا ملک اب بگ ٹوٹ جا رہا ہے. ابھی تک ایک سسپنس تھا اس ملک کے اندر، تقریباً نصف صدی ہماری سسپنس میں گزری ہے. نہ کلیئر کٹ سیکولرزم کی طرف ہم گئے، کچھ مذہبی جماعتوں کا ایسا دور تھا کہ ادھر جانے نہیں دے رہی تھی، چاہے سلوگن تھا، چاہے نعرہ تھا، کچھ بھی تھا، لیکن تھام کے رکھا ہوا. نہ ہم سیکولرزم کی طرف گئے، نہ صحیح دین کی طرف گئے. ایک سٹیسس کی سی کیفیت تھی. یہ میں نے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں، وہ سٹیسس اب ختم ہو رہا ہے. اب یہاں دینی عناصر کی حیثیت اور ان کا اثر و رسوخ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، اور معاشرہ تیزی کے ساتھ اب سیکولرزم جائے گا. کیوں جائے گا، کیوں جا رہا ہے، اس کے اسباب پر گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. اس وقت میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک تو ہے انفرادی طور پر کہ میں
کچھ چیزوں میں اللہ کا حکم مانوں گا، کچھ میں کسی اور چیز کے لیے کیا کروں، مجبوری ہے، یہ تو بہت ضروری ہے، سود تو لینا ہی پڑتا ہے، فلاں ہے یا دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو مکان نہیں بنتا، اس کے بغیر کاروبار وغیرہ۔ ایک یہ ہے کہ اس کو آپ 1000 گنا بنا لیجئے، وہ نظام کے جس میں باقاعدہ دین کے ٹکڑے کر دیے گئے، جس کا نام سیکولرزم ہے۔ اللہ، رسول، قرآن، کتاب، شریعت رکھو مسجدوں کے اندر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے مطابق کر لو، زیادہ سے زیادہ شادی بیاہ اس کے مطابق کر لو، مولوی سے نکاح پڑھوا لو اور اپنی میت کو تدفین و تکفین کر لو، باقی پوری زندگی اجتماعی، نتھنگ ڈوئنگ، نہ اللہ سے کوئی تعلق، نہ رسول سے، نہ کتاب سے، قرآن سے، نہ شریعت سے۔ اس کا نام ہے سیکولرزم۔ زندگی کے دو علیحدہ گوشے، اطاعت کو پھاڑ کر رکھ دیا گیا، جس کو کہا گیا قرآن مجید میں 2 جگہ پر، دین اطاعت۔ دین جب بنتے ہی وحدت، پوری زندگی میں ایک ہی کی اطاعت ہوتی ہے، لیکن جب مختلف اطاعتیں ہو گئی تو ایک حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے، اس کے رسول کی ہو رہی ہے، رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، اور دوسرے حصے میں نہ اللہ سے کوئی سروکار، نہ رسول سے کوئی سروکار، نہ قرآن سے کوئی سروکار، نہ کسی شریعت سے کوئی سروکار۔ اپنی مرضی سے ہم قانون بنائیں گے، اپنی مرضی سے نظام چلائیں گے، اپنی مرضی سے سودی کاروبار جو ہوگا کریں گے، ہمیں پسند ہوگا تو ہم زنا پر پابندی لگا دیں گے، ہمیں پسند ہوگا تو ہم زنا کے لائسنس دیں گے، ہمیں پسند ہوگا تو ہم اگر زنا بالرضا ہے اسے جرم قرار نہیں دیں گے سوائے اس کے کہ کسی پر زبردستی کی گئی ہو، ہمیں پسند ہوگا تو ہم ہومو سیکشولیٹی کو جائز قرار دیں گے، 2 مردوں کی شادی کے لیے قانون بنا دیں گے، ہمیں اصل مسئلہ ہمارا ہے، اللہ کا کچھ نہیں، رسول کا کچھ نہیں، قرآن کا کچھ نہیں، شریعت کا کچھ نہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا جرم۔ اس لیے اس صورت میں کیا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اس کے لیے اپنی اطاعت اور دین کو خالص کرتے ہو۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کو قبول ہے صرف خالص اطاعت جو اسی کی۔ آگے چلیے اسی سورہ مبارکہ میں، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي۔ کتنی مرتبہ یہ بات یہاں واضح کی گئی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے، ورنہ یہ بندگی، یہ نماز، یہ روزہ اور زندگی کے کسی اور گوشے میں اللہ کے حکم کو پسے پش ڈالتے۔ ایک ہے وقتی سے کسی تاثر سے کوئی غلطی ہوگی، اسے باقاعدہ کو مستقل اپنے نظام، اپنے پروگرام میں مستقل طور پر اختیار نہیں کیا، وہ اور بات ہے، وہ گناہ ہے، فوراً توبہ کرو، اللہ قبول کرے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندوں کی توبہ قبول کرنا۔ غلطی ہو گئی، جذبات میں بہہ گئے، ماحول کے اثرات میں بہہ گئے، کچھ ہو گیا، کوئی غلط کام کر بیٹھے، توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو، عہد دوبارہ کر لو، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، ندامت کے ساتھ معافی چاہو، معاف کر دے گا۔ لیکن مستقل نظام یہ ہو، ان فیلڈز میں تو اللہ کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس فیلڈ میں ہم اس میں نہیں چلیں گے، اس میں تو ہم خود سوورن ہیں، خود ہم مالک ہیں، خود ہم حاکم ہیں، جو چاہیں گے قانون بنائیں گے۔ یہ ہے دین کو پھاڑ دینا۔ الذین فرقوا دینہم، فرق یفرق تفریقا، پھاڑنا کسی چیز کا۔ یہاں اطاعت پھاڑ دی گئی 2 حصوں میں، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، اے مسلمانوں ان مشرکین میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے، ایک حصہ دین کا مذہب کے نام سے جاؤ بھائی کرو جو چاہو کرنا ہے، لیکن جو پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، نتھنگ ڈوئنگ، مذہب کا اس سے کوئی سروکار نہیں، سیاست علیحدہ، معیشت علیحدہ۔ اب عملی طور پر یہ بات سمجھیے کہ کریں کیا اس سچویشن میں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب مشرک ہیں،
ہم سب کافر ہیں. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. ہم سب مشرک ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں اجتماعی طور پر، بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست. ہم کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق ہیں، باغی ہیں. انڈیویجول کیا کرے؟ یہ ہے عملی سوال جو میں آج سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے انڈیویجولی کسی بھی شخص کو دو صورتوں سے سابقہ پیش آ سکتا ہے. ایک اس وقت ہمارے لیے صرف نظری طور پر بیان کروں گا، عملاً تو ممکن ہی نہیں ہے، ہی نہیں کہیں. لیکن یہ کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، ضد جو ہے ایک دوسرے کی وہ آمنے سامنے آ جائے تو بات آسانی سمجھ میں آئے. وہ کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ اس وقت خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوتا پاکستان میں، کسی اور میں، ہم وہاں رہ رہے ہوتے. نظام اللہ کا ہے، دین اور سیاست کے ٹکڑے تو نہیں. کوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، وہ بات تو نہیں ہے نا. یہ کیفیت ایسی ہے کہ اس میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، کمائیں، فن کی خدمت کریں، علم کی خدمت کریں، کوئی کام بھی کریں، آپ کو آزادی. بات صرف کیا ہوگی جب اس نظام خلافت کی طرف سے آپ کو بلایا جائے گا کہ اب فلاں جگہ ہمیں مارکا پیش ہے، اتنے آدمی چاہیے، اتنے نکل گئے تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ہو گیا، ادا ہو گیا. آپ اپنے گھروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اچھے کھانے کس نے حرام کیے اہل ایمان کے لیے؟ اچھا پہننا کس نے حرام کیا ہے اہل ایمان کے لیے؟ لیکن یہ کب؟ جبکہ خلافت کا نظام قائم، وہ ذمہ داریاں اجتماعی طور پر وہ ادارہ ادا کر رہا ہے. جب آپ کی ضرورت ہوگی آپ کو کال کر لیا جائے گا. پوری قوم بسنے والی جو ہے پیپلز آرمی کی حیثیت سے ہوگی. جب ڈیمانڈ ہوگی اللہ دے مجھے، ورنہ اپنے کاموں میں لگو، دندے کرو، جو چاہو کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو. کیا ہے؟ کسی کو کسی خاص فن سے دلچسپی ہے، کسی کو خاص پروفیشن سے ہے، کسی کو خاص علم سے ہے، اچھا آگے نکلو اس میں. لیکن اگر ہے نظام باطل قائم، اب یہاں معاملہ بڑا مشکل ہو جائے. آپ اسی چھتری کے نیچے رہ رہے ہیں کہ جس میں حاکمیت اللہ کی نہیں مانی جا رہی. اگر آپ اس ماحول میں ذہناً ریکنسائل کر کے اور صرف عبادات، نماز، روزہ اور اعتکاف اور شب قدر پر آپ سمجھتے ہیں کہ بیڑا پار ہو جائے گا، تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں. دین کا ربطی کا علم نہیں ہے. ریکنسائل کر لیا، یہی پاؤں پھیلا رہے ہیں. پروفیشن ہے، دلچسپی ہے، علم کی دلچسپی ہے، ادب سے دلچسپی ہے، فلاں سے دلچسپی ہے، جبکہ باطل کا ڈنکا بج رہا ہے. طاغوت حکمران ہے، اللہ کا دین پامال ہے. عملی شکل کیا ہے؟ اب دو حصوں میں زندگی کو تقسیم کر لیجئے. جس جس اعتبار سے تو دین پر عمل کرنا ممکن ہے، ممکن کہہ رہا، آسان نہیں کہہ رہا، ممکن ہے، چاہے مشکل ہو، چاہے فاقہ آ جائے. تو فاقہ کیا کفار کو آتا تھا؟ صحابہ کو نہیں آیا تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ آیت کس کے بارے میں آئی تھی؟ ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں آئی تھی یا صحابہ کرام کے بارے میں آئی تھی؟ جو کام آپ کر سکتے ہیں، چاہے فاقہ آ جائے، چاہے تکلیف آ جائے، کوئی قانونی آپ کے اوپر ایسا جبر نہیں ہے اس معاشرے کا وہ لازماً آپ سے اس کے خلاف کروائے. اگر اس میں بھی آپ نے ٹھوکر کھا دی تو پھر تو گئے ضل ضلالا بعیدا. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. موریبن جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل اصطلاح میں، گویا کہ کوئی امید.
لیکن جو انسان کر سکتا ہو وہ کر لے، لیکن باقی جو سب کچھ ہے اس کا وہ حصہ ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہے، اسی معاشرے کا ایک فرد ہے، اسی میں رہ رہا ہے، اسی کی سڑکوں پہ چل رہا ہے، اسی کی اسٹریٹ لائٹ سے فائدے اٹھا رہا ہے، سب کچھ ہے۔ اس میں اگر معصیت کا وہ ملوث ہو رہا ہے تو کیا؟ اس کا کفارہ ہے جو اللہ نے کیا ہے۔ اس حالت میں کم سے کم منیمم پر فرائض کی حد تک عبادات اور فرض کی حد تک معاش، میں دونوں کو جمع کر رہا ہوں، عبادت بھی فرض، معاش بھی جتنی کہ ناگزیر ہے زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی اور جسم کو جان کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، اس میں جو وقت لگے، اس میں جو صلاحیت صرف ہو وہ کرو۔ نفلی کھانے نہ کھاؤ، یعنی خام خواہ جو ہے زیادہ کھانا اور اعلیٰ کھانا، نہیں، جو زندگی کے لیے منیمم جو انیویٹیبل ہے۔ اب جو وقت بچے، جو صلاحیت بچے، جو قوت بچے، جو وسائل بچے، لگا اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں، تو کفارہ ہو جائے گا۔ جو سود انہیل کر رہے ہو اس کا کفارہ ہو جائے گا، جو اس ماحول میں رہنے کے گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہو اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ ہمہ تن ہمہ وقت، کم سے کم پر گزارا کرو۔ اس حالت میں اور سائنس کی خدمت ہو رہی ہو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، تنظیم میں بھی شامل ہوئے، ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، نیوکلیئر فزکس کے اندر ہیں، اور یہاں آ کے انہوں نے لیکچر بھی 3 دن دیے ہیں امریکہ میں۔ میں نے ان سے کہا یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہاں کس کو فائدہ دے رہا ہے؟ فلاں پرابلم آ گیا ایئر فورس کی طرف سے کہ فلاں پرابلم ہے، اس کو اب لگے ہوئے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، ان کے مسئلے کو حل کر کے دے رہے ہیں۔ یہ ساری ایئر فورس جو ہے کس کے خلاف استعمال ہوگی؟ بات مان لی انہوں نے، کیا صحیح ہے۔ انہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں اس کے کیا نتائج نکلیں گے، وہ تو اتنی ڈپارٹمنٹ معاملہ ہو گیا ہے، اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے، انہیں پتا نہیں ہے کہ کون سے خوفناک ہتھیار میں جا کر یہ پرزہ لگے گا اور کون سا مسئلہ حل ہوگا، اور یہ پھر کہاں استعمال۔ کتنے ہی مسلمان سائنسدانوں کی کوششیں اور محنتیں جو شامل ہوں گی ان چیزوں کی ایجاد میں کہ جنہوں نے آ کے برکس نکالا ہے۔ عراق کا پیٹریوٹک میزائل، جس کا پتہ ہی نہیں تھا عراق کو، وہ اپنے اسکٹ میزائل کو سمجھا بیٹھا تھا بہت بڑا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ پیٹریوٹک جو ہے وہ اس کی ایجاد ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ جان لیجئے، اس کے سوا قرآن مجید سے، حدیث نبوی سے، سیرت نبوی سے جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے، کوئی راستہ نہیں، نو اسکیپ۔ اپنے جسم و جان اور قوت و صلاحیت کا منیمم ناگزیر وہ اس کے لیے، اور باقی سب کچھ انقلاب برپا کرنے کے لیے، اللہ کی سوورنٹی کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ یہ فیصلہ ہے جو بڑا کٹھن بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ اور اس کی دوسری شرط لازم، دیکھیے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں، خواہش بھی ہے، کچھ نہ کچھ مدد بھی کرتے ہیں، کچھ لپ سروس بھی ہے، کچھ پیسے سے تعاون بھی ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے قدم نہیں بڑھاتے۔ وہ مطمئن ہے کہ ہم کر ہی رہے ہیں، نماز فرض ہے وہ پڑھتے ہیں، یہ احساس نہیں ہے کہ اس کیفیت میں اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے۔ ہاں خلافت کا نظام قائم ہو تو ٹھیک ہے، وہ فرض عرض کفایہ ہو گیا، وہ نظام موجود ہے، اس کے تحت ساری ذمہ داری جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ آپ اللہ کی حاکمیت تلے اور خلافت کے نظام کی چھتری تلے آرام کیجئے، عیش کیجئے، کوئی پرواہ نہیں۔ فن کی خدمت ہو، پیشے کی خدمت ہو، کچھ بھی ہو، علم کی ہو، ادب کی ہو، کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بیوی بچوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، لیکن باطل کا غلبہ ہو، طاغوت کی حکومت ہو، یہاں اب تلپٹ ہو جائے گا۔ کم سے کم پر گزارا کرو، قوت لا یموت، فارغ کرو اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی قوت۔ ریکنسائل قطر نہ کرو اس نظام کو
کے ساتھ اپنا ذہن اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی اگر کوشش ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو قبول کیا، پھر تو آپ انہی کے حکم میں ہیں، چاہے نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں، عمرے کتنی کر رہے ہیں، وہ سب انہی کے حکم میں ہیں۔ ان عبادات کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں۔ ہاں رخ سیدھا کر لیا کہ اب میری زندگی کا اصل مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اب صحیح جگہ پر آ گیا میں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد حاصل، کس چیز کے لیے مدد حاصل کرو؟ وہ اس سے پہلے آیا، یہ 19واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، 18ویں میں آیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ جس طرح رسول نے گواہی دی ہے دین حق کی، وہ اپنے ذہن میں 23 برس کا نقشہ محمد رسول اللہ والذین معہ کا لے آئیے، کیسے گواہی دی؟ ایسے ہی تم پوری دنیا پر گواہی دو، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کہیں ایک جگہ پر اللہ کا دین کامل شکل میں قائم ہوگا تو گواہی دیں گے نا کہ آؤ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، اور کہیں بھی نہیں ہے تو پوری امت مسلمہ مجرم ہے، پوری۔ ایک سائزیبل ملک میں بھی اسلام کا مکمل نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے تو یہ فرض کفایہ ہو جائے گا مسلم امت کی طرف سے، دعوت دی جا سکے، humanity at large to be invited, come and see with your own eyes، جیسے بھی بلایا تھا کہ دیکھ لو بھائی ہم نے الیکشن شفاف کرا دیے، آؤ بھائی دنیا والوں دیکھو یہ ہے نظام، یہ ہے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی کانٹے کی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھیے کہ دین کے غلبے، دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں اقامت دین کی جد و جہد فرض عین کے درجے میں ہے۔ اور نمبر 2، جیسے نماز کے لیے شرط لازم ہے وضو، ایسے ہی کوئی جماعت جس کے نظم کے تحت آپ آ جائے تاکہ کہ پلاننگ ہو سکے، ہمارے پاس کتنی قوت کار ہے، کتنے لوگ ہیں، ہم کیا کریں، کس طرح آگے بڑھیں، وہ لپ سروس سے یا پیسے کی مدد سے اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، کام بنتے ہیں، لیکن نہیں، اصل شے تو مین پاور وہ ہے جو ڈسپلن میں آ گئی ہے، سب اطاعت۔ اب وہ جماعت کون سی ہو اس پر میں کوئی بحث نہیں کر رہا، میں جو چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ 2 باتیں حرز جان بنا کر اٹھیں یہاں سے۔ دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے، اور انسان اپنے نفس، اپنے اہل و عیال کے لیے اپنی توانائی، اپنے وقت، اپنی قوت، اپنی صلاحیت کا منیمم انیویٹیبل اس پہ سکیڑ کر باقی تمام وقت، صلاحیت، قوت وہ اقامت دین کی جد و جہد میں صرف کرے، نہیں کرے گا مجرم ہوگا۔ اور اس کے لیے شرط لازم ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ، جو جماعت ہو، لوز سا معاملہ نہ ہو، امبوہ نہ ہو، ہجوم نہ ہو، عید آزادہ شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنین نہیں، جماعت، ڈسپلن، سب مطاعت، جو حکم ملے اس پر عمل کیا جا رہا۔ اگر یہ نہیں ہے تو اقامت دین کی جد و جہد نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں ہے دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں تو یہ نماز، روزہ، مجھے افسوس ہے، میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے کچھ جذبات کو مجروح بھی کر رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی عمر کا 65واں برس اب مکمل کر رہا ہوں، اپریل میں ہو جائے گا۔ بہرحال جو کچھ آج تک سمجھا ہے میں اس کو آپ کے سامنے بیان نہ کروں، واضح نہ کر دوں تو یہ میں خیانت سمجھتا ہوں۔ ثواب اتنے گن کر جو بتا دیے گئے ہیں ہماری قوم کو، ایک دفعہ اگر عمرہ کر لو تو سارے ثواب ہو گیا، سب پاک ہو گیا، اسی نے تو قوم کو سلا دیا ہے، فرائض کی طرف تو ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے جماعت کون سی ہو اس کے بارے میں اب میں آپ سے عرض کر دوں گا کہ جویندہ یا بندہ، اپنی جگہ فیصلہ کر کے تلاش کرو گے تو ملے گی۔ اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ، لیکن اس کے لیے کیفیت یہ ہو جائے
کہ جیسے انسان بھوکا ہے تو کھانے کے لیے اگر وہ پکار رہا ہے اللہ میں بھوکا ہوں میرے لیے کوئی بندوبست کر، کم سے کم وہی کیفیت ہو جائے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کسی جماعت میں شریک ہو کر اپنے فرض سے عہدہ برا ہوں، مجھے بتا کون سی جماعت۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب تک مضطر کی کیفیت نہ ہو جائے کہ میرا فرض نہیں ہے، میں تو خطرناک راستے پر جا رہا ہوں۔ یہی ہمارے معتکفین میں سے ایک صاحب نے کہا، خود ان کے الفاظ تھے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں، کہ میں کسی جماعت میں نہیں ہوں، لیکن یہ کہ کہیں میرا دل ٹھکا نہیں، کہیں میری دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوا۔ اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ نفس جو ہے آدمی کو آسائش اور آسانی کے لیے دھوکہ دے رہا ہو۔ اس کی عملی شکل کیا ہے؟ آج آپ کو جو بھی بہترین جماعت نظر آئے، کوئی تو ہوگی، آخر کچھ تو ہوگا، نبی والی جماعت تو نہیں ملے گی، لیکن اپنی اسیسمنٹ میں دیکھیے جو جماعت ہو اور اقامت دین اس کے سامنے ہدف کی حیثیت سے، اس کے طریقہ کار کو، اس کے نظام کو بھی دیکھیے، ان کے افراد کو بھی دیکھیے، جو آج کی تاریخ میں صحیح معلوم ہوتی ہے جوائن کر لیجیے۔ ڈونٹ مس ایون ون نائٹ، لا اسلام الا بالجماعہ، کوئی اسلام نہیں جماعت۔ ہاں آنکھیں کھلی رکھیں، ذہن کو کام کرنے دیں، اگر اس سے کوئی بہتر ملے ٹھیک ہے۔ دنیا میں ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، بہتر قافلہ ملتا ہے تو اس کو چھوڑیے، ادھر چلے جائیے۔ نبی تو کوئی نہیں نا کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اگر کہیں واپس اس سے لے لیا تو گویا کہ کفر ہو گیا، نہیں۔ اور اگر کوئی جماعت پسند نہیں آ رہی تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے خود صاحب فہم ہے، صاحب الرائے ہے، صاحب فکر ہے، تبھی تو وہ سب کو رد کر رہا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ یہ جو کچھ رد کرنا ہے اس کا، یہ ثابت کرتا ہے کہ خود صاحب فکر ہے تو خود کھڑا ہو۔ ایک اکیلا، دو 11، ایک بھی آدمی ساتھ ہو گیا تو جیسے آپ کو معلوم ہے نماز ہو جاتی ہے، ایک امام ایک مقتدی، جماعت ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے بالکل اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ لینا، اس کے بغیر آپ سمجھیں کچھ نیکیاں کر رہے ہیں، کچھ بھلے کام کر رہے ہیں، کچھ پبلک سروس کا کام ہو رہا ہے، کچھ یہ ہو رہا ہے، کچھ وہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے دین کی مغلوبیت کے دور میں ان کی دھیلے کی قیمت نہیں۔ اگر آپ نے اقامت دین کی جد و جہد میں آپ اپنے آپ کو ہمتن ڈال کر اور اپنے آپ کو کسی ایسی جماعت کے ڈسپلن کے حوالے نہیں کیا جس کا مقصد یہی، اب اس میں یہ ہے کہ آدمی جتنی بھی محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، تو جیسے کہ سورہ عنکبوت ختم ہوتی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے، جہاد کریں گے، تو جہاد ایک اس کا بھی ہوتا ہے، آپ تلاش کر رہے ہیں کہ کون سی بہتر سے بہتر جماعت ہے، اس میں جو وقت آپ لگا رہے ہیں، محنت صرف کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تاکیدی انداز میں فرمایا ہم لازماً انہیں اپنا راستہ سجا دیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص طالب حقیقتاً طالب بن کر اللہ کا در کھٹکھٹائے اور دعا مانگے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت نہ فرمائے، اسے لازماً راستہ دکھائے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو میں نے عرض کیا تھا آپ سے، میں صرف ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ بعض حضرات کا شاید خواہش بھی ہو، خیال بھی ہو کہ اب جو ملک میں ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں اپنا تبصرہ بھی کچھ بیان کروں، لیکن یہ کہ یہ میں نے اگلے جمعے کے لیے، یہ جمعہ تو میرا کراچی میں ہے مسجد دارالسلام میں، جنرل صاحب نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ، لیکن اگلے جمعے میں 14 فروری کو میں اس میں تفصیل سے بات رکھوں گا۔ لیکن اس وقت یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید کی دعوت کا یہ خلاصہ ہے، یہ پیغام ہے اس کا، لیکن یہ کہ اگر اس کا سیدھا رخ آپ نے آج کر لیا، صدق کے دل کے ساتھ، صدق کے نیت کے ساتھ، پچھلی ساری کوتاہیاں اللہ تعالیٰ کنڈو کر دے گا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رخ سیدھا کرو اور ہمہ تن اپنے آپ کو اس کے سامنے چکا دو۔
جو آج کر سکتے ہو، سود کا معاملہ چھوڑ دو گے، ڈائریکٹ انڈائریکٹلی تو نہ میں چھوڑ سکتا ہوں نہ آپ چھوڑ سکتے، ہم سب کے سب ملوث ہیں۔ ڈائریکٹ ٹرانزیکشن سے تو بچ سکتے ہیں، کاروبار سے گھیرنا پڑ جائے گا، کچھ اور ہوگا۔ اگر مکان سود پہ لیا ہوا اس کو بیچ کر کسی چھوٹے مکان میں لانا، یہی ہوگا نا، اور کیا قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ آپ اپنی جگہ تحقیق کیجئے کہ پردہ اسلام میں اس کے کیا احکام ہے، کیا اس کی شرائط